الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف المخلوقات والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دوستان محترم، زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، نہ آپ کا زیادہ ٹائم لوں گا، نہ اپنا زیادہ ٹائم دوں گا۔ بات کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں سے مفہوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات یہاں آج بڑی شخصیات کی ہو رہی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ صدیق کی صداقت کا لقب تو آپ لوگوں کو مفہوم پتہ چل ہی گیا ہوگا، اور بعض علماء کے تھرو آپ نے سن ہی لیا ہوگا، مگر پھر بھی میں بتا دیتا ہوں۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب معراج سے واپس آئے تو حضرت ابو جہل نے آ کے کہا کہ اے ابو بکر، تیرا ایک بندہ کہتا ہے، ایک انسان کہتا ہے، ایک بشر کہتا ہے کہ محمد کہ میں عرش بری تک، ساتوں آسمان تک سدرہ سے منتہا ہو کے آیا، میں معراج کر کے آیا، رب کو مل کے آیا، میں سارے کام کر کے آیا، روحانیات کا معراج کر کے آیا اور جسمانیات کا معراج کر کے آیا، محبوب خدا کو مل کے آیا، خدا کا دیدار کر کے آیا، تو کیا تو مانے گا؟ کتنی دیر میں؟ کہا رات کے چند ہی پہر میں۔ تو کہنے لگے کہ یہ تو بتا، کہا کس نے ہے؟ کہا کس نے ہے؟ کہا کس نے ہے؟ بتایا کہ تیرے محبوب نے کہا ہے۔ تو صدیق اکبر کہنے لگے خدا کی عزت کی قسم، صداقت، صدیق اس کو مانتا ہے، صدیق اس کو مانتا ہے۔ صدیق نے جب کہا نا کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے جی، اگر میرے محبوب مصطفیٰ نے کہا ہے تو یہ سچ ہے، اگر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، جھوٹ نہیں کہا۔ اب بات کرتا چلوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد نبوی شریف میں آتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آتا ہے جس کا نام حضرت جبرائیل ہے۔ وہ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب آپ کو سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ صدیق کہ ابو بکر کا نام آج سے صرف ابو بکر نہیں، ابو بکر صدیق اکبر بن گیا ہے، صدیق اکبر بن گیا ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ، آج سے سب سے بڑا سچ بولنے والا صدیق اکبر بن گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا حضور آپ نے فرمایا ہے کہ میں معراج کر کے آیا۔ جی میں کر کے آیا۔ تو حضور آپ نے سچ کہا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اے صدیق، اے ابو بکر، تم ایک بات تو بتاؤ، تم تو وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ کہا حضور میری جان بھی قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کے لب سے جو نکلے گا حق نکلے گا، سچ نکلے گا، جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ حق نکلے گا، سچ نکلے گا، جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سچ بولنے کا سب سے بڑا لقب دیا گیا اس وقت۔ تو اب ان کی سیرت و صورت سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آج میں آپ کو تھوڑا سا وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ صدیق اکبر کی 3 خواہشات تھی، اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً وہ تینوں خواہشات پوری کی۔ پہلی خواہش تھی بیٹی صدیق اکبر کی ہو اور زوجہ مصطفیٰ کی ہو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ بن گئی، بولو سبحان اللہ۔ اور دوسری خواہش تھی چہرہ مصطفیٰ ہو اور آنکھیں صدیق اکبر کی ہوں، اور یار غار ہو، یار مزار ہو،
جو بن گیا یار غار اور یار مزار. اب میں بات کر رہا ہوں جو بن گیا یار غار بھی اور یار مزار بھی. وہ 3 راتیں غار ثور میں جب ہجرت کے وقت آپ نے گزاری تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس اللہ اکبر اللہ اکبر کیا منظر ہوں گے کہ صدیق اکبر کی جولی ہوگی, چہرہ مصطفیٰ ہوگا اور صدیق اکبر کی آنکھیں ہوں گی اور تکی جا رہے ہیں دیدار کری جا رہے ہیں. اب 3 دن ہو گئے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے, یہ بڑے بڑے تاجدار آ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام لیتے ہیں. پہلے صدیق اکبر سے سلام لیتے ہیں, پھر حضور سے سلام لیتے ہیں. کیا انہیں معلوم نہیں کہ صدیق اکبر کون ہے اور مصطفیٰ کون ہے؟ کیوں مصطفیٰ شان رحمت کے لاکھوں سلام کہنے والے آج مصطفیٰ کو نہیں پہچان پا رہے مگر صدیق اکبر کو مصطفیٰ سمجھ رہے ہیں. محض مصطفیٰ صدیق اکبر کو سمجھ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا حضور کا حسن اتنا برابر ہو گیا صدیق اکبر کے کہ اللہ اکبر نعوذ باللہ من ذالک, اتنا حضور کا حسن مبارک صدیق اکبر کے چہرے اطہر پہ نمایاں ہونے لگ پڑا کہ 3 روز تک صدیق اکبر نے آنکھوں کے ساتھ صدیق اکبر نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا ہے. 3 روز تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی نماز نہیں, کوئی زکوٰۃ نہیں, کوئی حج نہیں, کوئی کام نہیں کیا سوائے صدیق اکبر نے بہت بڑی عبادت کی ہے. صدیق اکبر نے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرتا رہا, وہ دہا والا مکھڑا دیکھتے رہے. اب اس سے بڑی بھی کوئی لذات رہ گئی؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوا نا کہ یہ سارے مجھے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں, تو آپ نے اپنے کندھے سے چادر اتاری اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے اوپر سایہ کر دیا اور کہا اور بتلایا کہ میں غلام ہوں, یہ آقا ہے, میں غلام ہوں, یہ آقا ہے. یہ صدیق اکبر کی شان ہے. جب بھی قرآن کریم میں بھی ہے اور کئی مفسرین اکرام نے بھی یہ واقعہ آپ لوگوں کو سنایا ہوگا اور کہیں سے آپ نے پڑھا بھی ہوگا, آپ سماعت کیجیے گا, میں آپ کو پھر سنا دیتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انگوٹھی دی اور کہا اللہ اکبر, اس پہ لکھوا کے لاؤ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اب آپ کے انگوٹھی لی, جا کے سنیال کو کہا کہ اس کے اوپر لکھ دو یا رسول اللہ. اب دل میں آیا یا رسول تو لکھنا ہے اللہ, تو آپ نے رب کا بھی نام لکھوا لیا یا اللہ ذوالجلال لکھوا لیا. اب لکھوا لیا نا تو انگوٹھی لی, واپس آ گئے. اب واپس آئے تو آ کے حضرت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انگوٹھی پیش کی نا, تو حضور نے دیکھا یہ 3 نام لکھے ہیں. کتنے نام؟ 3 نام لکھے ہیں. پہلا کس کا لکھا ہے؟ حضور کا لکھا ہے. دوسرا کس کا لکھا ہے؟ صدیق اکبر کا لکھا ہے. تیسرا کس کا لکھا ہے؟ خدا کا لکھا ہے. خدا کا نام تو لکھا ہے, صدیق اکبر کا نام بھی لکھا ہے, اور مصطفیٰ کا نام بھی لکھا ہے. کتنے نام ہو گئے ہیں؟ 3 نام ہو گئے. تو فرمایا اے صدیق اکبر, بولو ذرا. حضور فرمانے لگے ہیں صدیق, میں نے تو اے ابو بکر, میں نے تو تمہیں کس کام بھیجا تھا, تم کیا کروا لائے ہو؟ تمہیں بھیجا تھا صرف یا رسول اللہ لکھوا کے لاؤ, تم اللہ کا نام بھی لکھوا لائے ہو اور بیچ میں اپنا نام بھی لکھوایا ہے. حضور میں نے تو 2 نام ہی لکھوائے تھے, تیسرا کہاں سے آ گیا؟ تم نے دوسرا کیوں لکھوایا؟ کہا حضور مجھے یہ دل گوارا نہیں کیا خدا کا رسول خدا سے جدا ہو. سبحان اللہ, خدا کا رسول خدا سے جدا ہو. اور جب
اتنی ہی بات ہوئی تو حضرت جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا فرماتا ہے یہ جو ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہے کہ میں نے لکھوایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے خدا کو یہ گوارا نہیں، صدیق بھی خدا اور اس کے رسول سے دور ہو، جدا ہو۔ تو اگر خدا کو گوارا نہیں رسول خدا سے جدا ہو تو خدا کو بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ صدیق خدا اور اس کے رسول سے دور۔ کیا شان ہے خدمت، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا کہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنا پیارا صدیق اکبر ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ میں عرض کرتا چلوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ ہم ان کے پیروقام چلیں، جیسا انہوں نے زندگی گزاری ہے ہم ویسی زندگی گزاریں۔ انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پہ عمل کر کے زندگی گزاری ہے، ہر چھوٹے سے شفقت، ہر بڑے کا ادب، ہر بیمار کی تیمارداری اور ہر رشتہ دار کے ساتھ باہمی تعلق رکھا، اچھا تعلق رکھ کے زندگی گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔